زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسول. پچھلے جمعے کو بات یہیں تک پہنچی تھی اور اسی آیہ کریمہ پہ ہم رکے تھے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور تمام زمینوں سے وسیع تر ہے. بہت سے صفاتی نام اور بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں جن سے انسان اپنی صورت میں آشنا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی کریم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں تو اس کا مفہوم بدل جاتا ہے. اب ہم کرسی سے آشنا ہیں. کرسی سے مراد اقتدار ہے، تخت ہے، کرسی کا ہی متبادل تخت ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ عرش عظیم پر کوئی بہت بڑی کرسی رکھی ہے اور اللہ کریم وہاں جلوہ افروز ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کریم ہر آن ہر لمحہ ہر جگہ موجود ہے. جب یہ صفات اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہیں، جیسے آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. بیت رضوان میں آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب انسانی ہاتھوں کو بھی ید کہا گیا اور دست قدرت کو بھی ید کہا گیا. تو جہاں ایسی صورت آتی ہے وہاں معنی بعید مراد ہوتا ہے. اب ید کا ایک معنی قریب یہ ہے کہ یہ ہاتھ ہے، اسے ید کہتے ہیں. معنی بعید یہ ہے کہ یہ پکڑنے کے یا مدد کرنے کے کام آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں میرا دست و بازو ہے. اب وہ بازو تو نہیں بن جاتا، وہ اس کی سپورٹ بن جاتا ہے. تو جہاں ید اللہ کا لفظ آئے گا وہاں یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ جیسا ہمارا ہاتھ ہے ایسا اللہ کا بھی ہاتھ ہے. اللہ کو مجسم تصور نہیں کریں گے آپ. تو مراد یہ ہوگی، معنی بعید یہ ہوگا. معنی قریب یہ ہے کہ یہ ہاتھ ہے. معنی بعید یہ ہے کہ اس سے جو کام ہوتا ہے اس کو معنی بعید کہا جاتا ہے، جو الٹیمیٹ ریزلٹ ہوتا ہے، جو آخری نتیجہ ہوتا ہے. تو نتیجہ کسی کے دست و بازو بننے کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا بندہ معاون ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے. تو جہاں یہ لفظ آئے گا ید اللہ فوق ایدیہم، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ پوری طرح سے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ان کا معاون و مددگار ہے. اسی طرح کرسی سے مراد اقتدار ہے. دنیا میں تو ایک مجسم کرسی اقتدار بن جاتی ہے، اور اللہ کریم ہماری سوچ، ہماری فکر اور جسم سے بالا تر ہستی ہے، ہر جگہ ہر آن موجود ہے. لیکن جس طرح زمین پر بیت اللہ شریف ایک قبلہ ہے عبادات کے لیے، روئے زمین کے مسلمان قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، حج کرتے ہیں بیت اللہ کا. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ کریم اس کمرے میں جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں وہاں اللہ کریم بیٹھا ہے، تشریف فرما ہے، اس لیے ہم اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. لیکن اس نے تمام عالم اسلام میں اور اپنی ساری مخلوق کو اپنی حاجات پیش کرنے کے لیے ایک مرکز عطا کر دیا، جو اس کی تجلیات ذاتی کا محبت ہے. ہر لمحہ جہاں اللہ کی تجلیات و انوارات برستے ہیں، اور روئے زمین کے لیے وہ ایک قبلہ، ایک مرکز بن گیا. اسی طرح ساری کائنات کا مرکز جو ہے وہ عرش عظیم ہے.
جسے آپ آج کی زبان میں سیکریٹریٹ کہہ سکتے ہیں۔ اب اللہ کریم اس سیکریٹریٹ میں قید نہیں ہے، لیکن قبلہ حاجات عرش عظیم۔ ہم بھی جب دعا مانگتے ہیں رخ قبلہ شریف کی طرف ہوتا ہے، لیکن ہاتھوں کا رخ ہم عرش عظیم کی طرف کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ بھی بحث چلی تھی، ہمارے علماء اللہ پاک سب کے درجات بلند رکھے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی بحث کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات کے سارے پہلو کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک بن گئی تھی موومنٹ سی، جی وہ دعا تو اللہ سنتا ہے، ہاتھ اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک موومنٹ بن گئی تھی کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے دل میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں یا اونچا بول رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ نے سننا ہے، تو یہ ہاتھ اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو مجھے یاد ہے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب یہی دیا تھا کہ علماء حق اس بات پہ متفق ہیں کہ اس کا عرش، اس کی کرسی تمام مخلوق کے لیے قبلہ حاجات ہے، اس کا قبلہ ہے، اس کا مقام ہے، اور ہاتھ اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ ہاتھوں کا رخ اس مرکز کی طرف ہو، اس قبلہ حاجات کی طرف ہو جو خود اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ منہ اس لیے بیت اللہ شریف کی طرف کیا جاتا ہے کہ اللہ نے مقرر کر دیا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیت اللہ شریف کے پتھر اکھیڑ لیتا ہے، ساری عمارت اکھیڑ لیتے ہیں ہم، اسے اٹھا کر کہیں اور لے جاتے ہیں، انہی پتھروں سے ویسی ہی عظیم الشان عمارت وہاں بنا دیتے ہیں، تو کیا وہ جگہ بیت اللہ بن جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ بیت اللہ وہی نقطہ رہے گا جو اللہ نے مقرر کر دیا۔ یہ در و دیوار، یہ پتھر اس نقطے کی، اس مقام کی نشاندہی کر رہے ہیں، مرکز وہی مقام رہے گا۔ میں ایک دفعہ امریکہ میں تھا، تو میری ایک ملاقات فائٹر پائلٹ سے ہوئی۔ جب مصر نے اسرائیل کے یہ مورچے توڑے تھے اور اسرائیل کو بھگایا تھا انوار السادات نے، تو وہ مصر کا رہنے والا تھا، اور اس وقت وہ مصر ایئر فورس میں فائٹنگ پائلٹ تھا، اور اس لڑائی میں اس نے حصہ لیا۔ تو میری اس سے امریکہ میں ملاقات ہوئی، پھر وہ آرمی چھوڑ کر سول میں چلا گیا اور یہ پرائیویٹ کمپنیوں کے جہاز اڑاتا تھا۔ تو بیت اللہ شریف کی بات ہوئی تو وہ کہنے لگا، جی ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پڑھایا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ اس ایریے سے گزرے تو بیت اللہ کے اوپر سے کبھی نہ گزریں، ہاں آپ کتنی ہائٹ پر بھی ہوں۔ اس لیے نہیں کہ سارے لوگ بیت اللہ کا ادب کرتے ہیں، وہ کہتا تھا اس لیے کہ اگر جہاں بیت اللہ ہے اس کی زد میں جہاز آ جائے تو اس کے جتنے میٹر ہیں جہاز میں بے شمار وہ لگے ہوتے ہیں ڈیجٹس، اور وہ گھڑیاں سے بے شمار ڈیجٹ ہوتے ہیں، اس نے کہا سارے ڈیجٹ کام چھوڑ جاتے ہیں اور سوئیاں بیکار ہو جاتی ہیں۔ یعنی سائنٹیفکلی یہ پرابلم ہے جہاز کا کہ وہ بیت اللہ کے عین اوپر سے نہ گزرے۔ اس قدر تجلیات و انوارات ہوتے ہیں کہ الیکٹرانک جتنی اس میں چیزیں لگی ہیں ان کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ تو کہنے لگا جی ہم اپنی فلائٹس میں یہ خیال رکھتے تھے کہ کبھی عین بیت اللہ کے اوپر نہیں آنا، اور کوئی جہاز آ جاتا تو پھر وہ بیکار ہو جاتا۔ پھر پائلٹ کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ وہ لینڈ کیسے کرے اور کس سمت جا رہا ہے، اس کا ملک کدھر ہے یا اس کا ہوائی اڈہ کہاں ہے۔ کو سارے ڈیجٹس اس طرح بیکار ہوتے تھے کہ وہ کام چھوڑ جاتے تھے۔ تو اب پائلٹ صرف اپنی اس پہ نظر پہ رہ جاتا تھا، اور نظر سے اس ہائٹ پہ ٹریس کرنا کہ میں کہاں ہوں وہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو اسٹرکٹلی منع کیا جاتا تھا کہ بیت اللہ کے اوپر سے نہ، وہ محبت تجلیات الہی ہے اور ہمیشہ کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا، لہذا بیت اللہ تحت الثری تک بیت اللہ ہے، عرش اولا تک بیت اللہ ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں بنایا جا سکتا۔ جو کچھ ہے وہ ایک مرکزی نقطہ ہے جہاں تجلیات باری متوجہ رہتی ہیں۔ اسی طرح عرش عظیم پر بھی ایک نقطہ ہے، ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے۔ عرش عظیم پر بھی ساری کائنات کا قبلہ حاجات عرش عظیم پر ہے، آپ اسے عرش کا قبلہ کہہ لیجئے۔ اسی کو یہاں قرآن حکیم میں کرسی سے کہا گیا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی سلطنت، اس کا دارالخلافہ، اس کا سیکریٹریٹ، اس کی
قبول کرنے کا مقام، اس کی قبول کرنے کی قوت، اس کی طاقت مخلوق سے زیادہ ہے۔ ساری مخلوق بھی ایک وقت میں سب کچھ مانگنے لگ جائے تو پھر بھی طلب کم ہے اور اس کی شان اس سے بڑی ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ کی کتنی مخلوق ہے، زمین پر، زمین کے نیچے، پانیوں میں، سمندروں میں، ہواؤں میں، یہ ساری تو کرۂ ارض پر ہے، لیکن آسمان کے اندر کتنی کائناتیں ہیں، کتنے کرے، کتنے ستارے، کتنے سیارے ہیں، اس کا انتہائی حقیر سا ایک حصہ زمین ہے، بہت چھوٹا حصہ، بے شمار اس سے اربوں گنا بڑے سیارے فضا میں موجود ہیں جنہیں آج تک کوئی گن نہیں سکا، ایک کہکشاں آج تک شمار نہیں کی گئی، جبکہ کہکشاؤں کی تعداد بھی شمار سے باہر ہے۔ تو اگر یہ ساری مخلوق اللہ نے فرما دیا وہ میرا ایک ایسا مرکز ہے کہ جہاں آپ سارے مانگ سکتے ہیں، تو یہ ساری مخلوق ایک ہی وقت میں مانگنے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ تو اس نے فرمایا کہ ساری مخلوق ایک ہی وقت میں مانگنے لگ جائے تو میرا ہیڈ آفس مصروف نہیں ہوگا، بلکہ اس کی وسعت اس سے کہیں زیادہ ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہاں ایسا ہی ہوگا جیسے کہ کسی بڑے دفتر میں ایک عرضی پہنچی ہو۔ انسانی دماغ اللہ نے خود دیا ہے اور وہ سوچتا ہے۔ اب ایک ریسرچ چل رہی ہے آج کل کی ماڈرن سائنس میں، ایک ریسرچ ہے کہ دماغ میں کچھ ایسے ایک مخصوص جگہ پر کچھ ایسے سیل ہیں جن میں ایک کویسچن مارک چھپا ہوا ہے۔ آج کی موجودہ سائنس کی جو آج کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ دماغ کے جو سیل ہیں ان کا جب تجزیہ کیا جائے تو کچھ سیل ایسے ایک خاص مقام ہے انسانی دماغ میں جس میں ایک سوالیہ نشان چھپا ہوا ہے، اور وہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا۔ جس کا جواب آج سائنسدان دے رہے ہیں کہ اسی لیے دنیا میں جہاں بھی انسان ملا، تہذیب سے نا آشنا ملا، لباس پہننے کی فرصت یا سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے اس کو، کھانا بنانے کا شعور نہیں ہے، گھر بنانے کا شعور نہیں ہے، جنگلوں میں جھاڑیوں میں برہنا رہتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ مذہب کے نام پر اس نے اپنا رکھا ہے، کسی نہ کسی طاقت کو اس نے اپنا محافظ بنا رکھا ہے، کہیں سپرٹس کو پکارتا ہے، کہیں جنوں کو، کہیں ستاروں کو، کہیں روحوں کو، کہیں انسانوں کو، اور بڑا خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو اس سوال کا صحیح جواب پا لیتا ہے کہ یہ اللہ ہے جس نے مجھے بنایا اور یہ اللہ ہے جو میری حفاظت کرنے والا ہے۔ ورنہ دنیا میں جہاں انسان ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی غیبی طاقت ہو جسے میں خوش رکھوں اور وہ میرے کام کرتی رہے اور میری حفاظت کرتی رہے اور میری طاقت بنی رہے۔ تو آج کی سائنس نے بڑی تلاش بسیار کے بعد جو بات آج سے 1450 سال پہلے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی کہ انسان کے دل میں ہم نے یہ امانت زمینوں کو سپرد کی، آسمانوں کو، پہاڑوں کو، لیکن فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَاهَا، انہوں نے کہا یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، حَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا۔ یہ وہی کویسچن مارک ہے کہ کس نے مجھے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، میں کون ہوں، میرا مصرف کیا ہے، یہ ہر دماغ میں موجود ہے۔ تو اسی دماغ میں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ میں تو پکاروں لیکن کتنے ارب انسان ہیں روئے زمین پر، سب پکاریں گے، کتنے جانور ہیں سب پکاریں گے، کتنے مچھر مکھیاں، کتنی سمندری سب پکاریں گے، پھر یہی زمینی مخلوق نہیں ہے، کائنات وسیع ہے، اور ساری کائنات خود آسمان، عرش، فرشتے سارے پکارنا شروع کر دیں گے، عرش بھی پکارنا شروع کر دیں گے، تو کہاں کس کی سنی جائے گی؟ فرمایا وسع کرسی السماوات والارض، اس کی سننے کی قدرت کاملہ جو ہے وہ ان سب سے وسیع تر ہے۔ سب بھی ایک وقت میں پکاریں وہ سب کی سن بھی سکتا ہے، سب کی پوری بھی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کی ذات کے لیے۔ تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ کوئی کرسی عرش عظیم پر پڑی ہے، اللہ وہاں جلوہ افروز ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کو مجسم تصور آپ نہیں کر سکتے۔ انسانی